بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مانوا عبقری نمبر شمارے کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ جاؤ لاشیں اکٹھی کرو، عرس کا اعلان کر دو۔ قارئین السلام علیکم۔ انسان اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین اسلام پہنچایا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو مکہ کے جاہل طبقے میں پھیلایا، جو لوگ کو خدا کو نہیں جانتے تھے، دین پر کیسے آتے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت حکمت سے کام لیا، ترتیب کو زیر نظر رکھتے اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسلام کو پورے عالم میں پہنچا دیا۔ تابعین رحمۃ اللہ علیہ، تبا تابعین رحمۃ اللہ کے دور کے بعد اولیاء رحمۃ اللہ کابر کا زمانہ آیا۔ جس دین سے ناواقف کیا کہ وجہ سے شرک و بدعت نے سر اٹھایا، تو بڑے بڑے درویشوں نے اس چیز کے خاتمے کے لیے حکمت و بصیرت سے کام لیا۔ مزید وقت گزرنے کے ساتھ فتنے کھڑے ہوئے۔ عرب و عجم میں ایک بزرگ گزرے ہیں، شیخ الاسلام شیخ حسین احمد صاحب رحمۃ اللہ، جن کے بارے میں آتا ہے کہ بہت حکمت و بصیرت والے بزرگ تھے۔ کچھ عرصہ مدینہ میں رہے، پھر واپس ہندوستان آئے تو دیکھا ہندوستان کا ماحول بالکل موافق بن چکا ہے۔ اچانک ہندو باغ کی تقسیم کا اعلان ہوا، ہر جگہ قتل و غارت کا سماں تھا، ہندو مسلم سکھ اعلان جنگ تھے، جدھر نظر دراتے لاشیں نظر آتی۔ اس دوران شیخ حسین احمد صاحب رحمۃ اللہ نے اپنے مدیر شاگرد حفظ الرحمان شیوا ہاروی رحمۃ اللہ کو فرمایا کہ جاؤ اجمیر شیخ کی درگاہ کو جا کر دھو صاف کرو، لاشیں ایک طرف کرو، ماحول کو صاف ستھرا کر کے اس کا اعلان کرو۔ شیخ الحفظ الرحمان نے یوں ہی کیا۔ لوگ آئے، عرس ہوا اور اس نے چند روز یا گھنٹے گزار کر چلے گئے۔ شیخ حفظ الرحمان اپنی ذمہ داری پوری کر کے جب شیخ حسین احمد رحمۃ اللہ کے پاس تشریف لائے تو ادباً گزارش خدمت کی اور فرمایا حضرت مجھے سارے واقعے کی کوئی سمجھ نہیں آئی۔ تو شیخ حسین احمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ مسلمان ایسے ہیں جن کے نام ہندوؤں جیسے اور جن کے حلیے ہندوؤں جیسے، رسم و رواج روایت بالکل ہندو، لیکن ہر سال اجمیر شریف کے عرس پر آتے ہیں اور عرس کے بعد جا کر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر اس ہنگامے کی وجہ سے عرس نہ ہوتا تو شاید وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہلواتے۔ شیخ حسین احمد رحمۃ اللہ کی نظر اتنی گہری تھی کہ ان کے اندر امت کا غم درد اتنا تھا، کیونکہ قیامت کی جتنی قریب ہوتی جائے گی اتنے ہی فتنے بڑھتے جائیں گے۔ فتنوں کا خاتمہ جواب مناظرہ جھگڑے ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ آگ مزید بڑھ سکتی ہے۔ اس کا حل صرف اور صرف حکمت و بصیرت ہے۔ 300 اونٹ کا صدقہ کرنے کا شفائی عمل۔ محترم حکیم صاحب السلام علیکم، مجھے پچھلے ماہ چند بخار ہوا جو 2 دن مزید شدت اختیار کر گیا۔ مختلف ڈاکٹروں سے اسپتالوں سے رجوع کیا، ڈاکٹر نے ادویات استعمال کرنے کے لیے دی، مختلف انجیکشن لگائے، مگر جب تک ادویات کا اثر باقی رہتا بخار میں کچھ کمی ہے، لیکن جیسے ادویات کا اثر ختم ہوتا ہے دوبارہ بخار ہونے لگ جاتا۔ اس بخار نے جسم کا چھوڑ کے رکھ دیا، میرا سارا جسم درد کی وجہ سے کراتا رہتا۔ مجھے بھائی نے آپ کا 300 اونٹ کا صدقہ کرنے کا عمل بتایا۔ حدیث سے مفہوم ہے کہ مطابق 300 بار اللہ اکبر پڑھنے سے 300 اونٹ کا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جس سے بڑی بڑی بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ آپ یا آپ کا خاندان کوئی فرد نظر بد کا شکار اس عمل میں شامل ہو جائے۔ جی یہ کوپن بھی آپ کو اگزامپل کے طور پہ نظر آ رہا ہوگا، جو اس عالم میں شائع ہوتا ہے، جس کو ہم بھر کر اپنے سوال جواب پوچھ سکتے ہیں اپنی والوں سے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے درویش دادی کی دور اندیشی اور والد کی ضد۔ محترم حکیم صاحب السلام علیکم، ہمارے والد صاحب کا کاروبار زوال کا شکار تھا، ان کو کسی نے دوسرے ملک جا کر قسمت آزمانے کا مشورہ دیا۔ میری دادی جو نیک اور درویش صرف خاتون تھے، انہوں نے والد کو روزگار کی غرض سے باہر کے ملک جانے سے منع کیا، لیکن والد صاحب کا اصرار تھا کہ قرضہ بہت زیادہ ہے، اسے اتارنے کے لیے فیصلہ کیا۔ دادی نے والد سے تم پر جتنا قرض ہے اس کی رقم مجھ سے لے لو، اپنا فیصلہ بدلو، مگر دادی اکثر آنے والے حالات کو پرکھ لیتی تھی۔ اس کے علاوہ ہمارے ایک بزرگ تھے، انہیں بھی اللہ نے روحانی دنیا کی عطا کی ہوئی تھی، انہوں نے اپنی دادی کی بات کی تائید کی، والد صاحب کو روکنے کی بہت کوشش کی، مگر والد صاحب اپنی ضد پر قائم رہے، آخرکار ہمیں چھوڑ کے دوسرے ملک چلے گئے۔ حالات نے پلٹا کھایا، میری دادی اکثر والد صاحب کی وجہ سے پریشان ہو جاتی، مجھے کہتی تمہارے والد صاحب نے میرے بات نہ مان کر اچھا فیصلہ نہیں کیا۔ ادھر والد صاحب کے سلسلے میں کچھ عرصہ در بدر ہوئے، مگر آخرکار انہیں کمپنی میں نوکری مل گئی۔ ادھر والد صاحب ہر ماہ کچھ پیسے گھر بھجوانے لگے، قرض کا بوجھ کم ہو گیا۔ وقت گزرتے کے حالات نے اچانک پلٹا کھایا، میرے والد جس کمپنی میں کام کر رہے تھے وہ کمپنی زوال کا شکار ہو گئی، جس سے ہمارے حالات اور بھی خراب ہونا شروع ہو گئے۔ میرے والد صاحب اکثر ان حالات کی وجہ سے پریشان رہنے لگے۔ والد صاحب کا انتقال ایک دن اسی پریشانی کے عالم میں کسی بڑی بلڈنگ کی چھت پر پائپ فٹنگ کا کام کر رہے تھے۔ والد صاحب پریشانی کی وجہ سے اپنی سیفٹی بیلٹ ٹھیک کرتے ہوئے باندھنا بھول گئے، کئی منزل چھت سے نیچے گرے، اسپتال لے جائے گئے، مگر اپنی جان کی بازی سے ہار چکے تھے۔ ہمیں یہ خبر ملی تو ہم سب کے آسان خطا ہو گئے، دادی سکتے کی حالت میں تھی، اس کمپنی والوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہمیں کوئی پیسہ نہ دیا، آخرکار وہ کمپنی بھی بند ہوگی۔ ہم اپنے والد صاحب سے محروم ہو کے در بدر ہو کر رہ گئے۔ زندگی موت کا فیصلہ تو اللہ کے ہاتھ میں، مگر اس دن مجھے سمجھ آئی بڑوں اور بزرگوں کی بات ماننے میں کتنی خیریں برکتیں پوشیدہ ہیں، اس کا ہمیں اندازہ نہیں۔ پرسکون زندگی کو اچانک برباد کیسے ہوئی، دل ہلا دینے والی سچی داستان۔ محترم حکیم صاحب السلام علیکم، میری زندگی گناہوں اور علتوں سے بھری پڑی ہے۔ میں ایک اچھی نوکری کر رہا تھا جس سے میرا گزر بسر ہو رہا تھا، لاجواب ہو رہا تھا۔ اللہ نے اپنے نور کا ذرہ میرے دل میں ڈالا، میرا دل بدلا، کچھ درویش صرف لوگ ملے
جن کی وجہ سے میں نے اپنے گناہوں سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی، ایک نارمل زندگی گزارنے لگا۔ اللہ پاک نے مجھے ایک مخلص و وفادار بیوی عطا کی جن نے ہر دکھ سکھ میں میرا ساتھ دیا۔ میرے پاس کروڑوں کی جائیداد تھی جو میں نے اپنی بیوی کے نام کر دی۔ اپنے سسرال والوں کی بھی ہر ممکن کوشش کی لیکن انہوں نے میرا بھرپور ساتھ دیا۔ نوکری ختم ہوگی، میرے ساتھ انوکھا معاملہ یہ ہو کہ جب میں اپنے گناہوں کے تائب ہوا تو کچھ عرصے بعد مجھ پر آزمائشیں کا وقت آن پڑا۔ میری نوکری ختم ہو گئی، اس کے بعد میں نے معمولی سی نوکری اور کام کرنے پر مجبور ہو گیا۔ میرے معاشی حالات کمزور ہو گئے، پھر میں نے ہمت نہ ہاری، حالات بہتر کرنے کی کوشش کرتا رہا لیکن اس بار بھی میرے لیے یہ مسئلہ بنا رہا۔ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ الجھنا شروع کیا جو میری بیوی دکھ سکھ کا ساتھی میرا ساتھ دیتی تھی، اب مجھ پہ بات بات پہ لڑنا شروع ہو گئی، ہر بات پہ میکے جانے کی دھمکی دینے لگے۔ اس کے علاوہ میرے بچوں نے مجھ سے منہ پھیر لیا، مجھ سے نفرت کرنے لگے۔ میں حیران تھا کہ سب کچھ کیوں اور کیسے ہو رہا ہے۔ میری ساری جائیداد بھی میری بیوی کے حصے میں آ گئی۔ صاحب نظر درویش سے ملاقات، ایک دن ایک صاحب نظر درویش شخص سے ملاقات ہوئی۔ اس کو میں پہلے نہیں جانتا تھا، نہ وہ مجھے جانتا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے میرے مسائل مجھے خود بتانے لگے کہ تم پر سخت کالا جادو ہے، اس کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہی مسئلہ چل رہا ہے۔ مزید کہنے لگے کہ تمہاری بہتری یہی کہ تم یہاں سے دور کسی اور شہر چلے جاؤ، اس سے تمہارے حالات میں کچھ بہتری کی امید ہے۔ میرے بیوی بچے میرے ساتھ پہلے ہی میرا ساتھ چھوڑ گئے تھے، لہٰذا میں دوسرے شہر میں شفٹ ہو گیا۔ اس کے بعد میرے حالات میں بہتری ہوئی، مجھے اچھی ملازمت مل گئی، وہاں مجھے غریب گھر کے ایک نئی خاتون کا رشتہ مل گیا، میری اس سے دوسری شادی ہو گئی۔ حالات کی سختی اور آزمائش کے 7 سال میری زندگی کے چند سال خوشگوار گزرے لیکن میری دوسری بیوی بھی مجھے سابقہ بیوی کی طرح پریشان کرنا شروع کر دیا۔ میں نے اس کی بہت منت سماجت کی، خود بھی برداشت کی، آخری کوشش کی، مگر اس بیوی نے بھی مجھ سے علیحدگی اختیار کر لی۔ انہی دنوں مجھ پر حالات آزمائش دوبارہ آنا شروع ہے۔ حیرت کی بات یہ کہ مجھ پر حالات کی سختی اور آزمائش 7 سال کے لیے آتی ہے اور اس کے بعد کچھ عرصہ سکون سے گزرتا ہے لیکن دوبارہ پھر 7 سال یہی معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ جہاں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں ناکامی ہی مقدر ہوتی ہے۔ ایک دن انٹرنیٹ پر آپ کی محفل سن رہا تھا، آپ نے 60 کو کھول کر بیان کیا، پھر مجھے احساس ہوا کہ مجھ پر مصیبت مشکلات کے پہاڑ ٹوٹنے کے اثر بجا یہی 60، اس کی وجہ سے میرا سب کچھ چھن گیا، مال دولت، اب بیوی بچے کچھ بھی باقی نہ رہا۔ مجھے اب امید ہے کہ آپ کے اعمال بتائے مصیبت اور مسائل سے نکل جاؤں گا۔ جی نیکسٹ پیج پہ نیکسٹ ٹاپک ہے خواب اور شیخ الوظائف کی روشن تعبیر۔ بڑا مالی فائدہ ملے گا۔ خواب میں نے دیکھا کہ ہماری چھت پہ مرغی کا انڈا پڑا ہوا ہے، اس میں لینے جاتا ہوں اسے بچہ نکل رہا ہوتا ہے، میں انڈے کو پکڑتا کچھ گندگی نکلتی ہے جو گر جاتی ہے لیکن صحت مند چوزہ میرے ہاتھ میں ہوتا ہے جو دیکھنے میں خوبصورت ہے۔ تعبیر ہے آپ کا خواب بہت مبارک ہے۔ خواب کی تعبیر کے مطابق اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کہیں سے اچانک مالی فائدہ ملنے والا ہے۔ قریبی دوست آپ سے مخلص نہیں۔ خواب میں نے دیکھا کہ میرا دوست مجھے فون کرنے اور ملنے کے لیے کہتا ہے، میں موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر اس کی طرح چل پڑتا ہوں، بہت تیزی سے موٹر سائیکل اسے قریب سے گزرتا ہے، پھر روکتا ہے، اس طرف آتا ہوں لیکن قریب پہنچتا ہوں، پستول نکال کر مجھ پہ تان لیتا ہے، میں تیزی سے حملہ ناکام بنا دیتا ہوں، اس کا پستول نیچے گرا دیتا ہوں۔ اس کو آپ کی تعبیر بتا دیں۔ تعبیر ہے آپ کے خواب کے مطابق اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کا کوئی قریبی دوست آپ سے مخلص نہیں، عین ممکن ہے وہ آپ کو نقصان پہنچائے۔ حسب استطاعت صدقہ دیں یا فضو یا سلاموں ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرے، واللہ عالم۔ دولہا دیکھتے ہی مایوس ہو گئے۔ خواب میں نے دیکھا کہ میری بڑی بہن کی شادی ہو رہی ہے، ہر طرف ہجوم ہے، مہمانوں کے توازہ کے لیے عمدہ کھانا بھی تیار کیا جا رہا ہے، میٹھے میں کھیر بن رہی ہے، مجھے تسلی ہوئی کہ شادی کے انتظام بہتر انجام پا رہے ہیں۔ اتنے میں خوبصورت گاڑی دولہا آتا ہے، میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ دولہا دیکھنے کے لیے جاتی ہوں تو اس سے پہلے کہ ہم نے دولہا نہیں دیکھا ہوتا دولہا دیکھ کر ہم سب مایوس ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کا چھوٹا سا قد ہے اور عمر میں بہن سے بہت بڑا لگ رہا ہے۔ میری والدہ ایک کرسی پہ بیٹھی، میرے والد کہتے ہیں کہ ہم اس آدمی سے اپنی لڑکی کا شادی نہیں کرنی، وہ ہمیں بالکل پسند نہیں، ہمیں دور کے رشتہ دار جنہوں نے یہ رشتہ کرایا تھا وہ شادی سے غائب ہو جاتی ہے۔ تعبیر ہے آپ کے خواب کے مطابق اس بات کا اشارہ ہے انشاءاللہ آپ کی بہن کا جلد کہیں رشتہ ہو طے پا جائے گا اور رشتے میں جو رکاوٹیں وہ ختم ہو جائیں گی اور انہیں انشاءاللہ ازواجی زندگی میں خوشیاں نصیب ہوں گی۔ دشمن جلدی ناکامی کا منہ دیکھے گا۔ خواب میں نے دیکھا کہ اپنے گھر کے پہلے پورشن میں ایک سانپ ہے، کئی مختلف رنگوں پر مشتمل ہے، باہر سے اندر آتا ہے، خطرہ لاحق ہے، یہ سانپ مجھے ڈس لے گا، میں مارنے کی نیت سے حملہ ہوتا ہوں۔ خواب میں گھر میں میرے ساتھ رشتہ دار بھی آئے ہیں، وہ سانپ مجھ سے ڈر کر بھاگتا ہے اور دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہے، میں اس کے پیچھے جاتا ہوں مگر وہ نہیں مانتا، اپنے رشتہ داروں کو سانپ سے بچانے کے لیے سیڑھیوں سے اترتا ہوں۔ تعبیر ہے آپ کے خواب کے مطابق اس بات کا اشارہ ہے کہ کچھ لوگ آپ اور آپ کے قریبی رشتہ دار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، تاہم آپ کے دشمن جلدی ناکامی کا منہ دیکھیں گے، آپ کے تمام اہم کام بخیر و خوبی انجام پذیر ہوں گے۔ آپ ماؤز 41 بار اور بعد نماز فجر پڑھ کر دعا کر لیا کریں۔ مشکلات کا پہاڑ خواب میں نے دیکھا کہ میں اور میری بیوی اور بہن ہم سب بھی کھڑے ہیں، ہمارے سامنے خوش مٹی کے بنے ہوئے ٹوٹے پھوٹے 3 انسان ہیں جیسے اگر میں انہیں ہاتھ لگاؤں تو وہ ٹوٹ کر گر جائیں۔ وہ کوئی عمل کر رہے ہیں، وہ مجھے پاس بلا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام پڑھو، پھر میں خود ہی درود سلام پڑھنے لگتا ہوں اور اس وقت ایک سمندر نظر آتا ہے جو کہ ایک جزیرہ نما کوئی جگہ ہوتی ہے، خود ہی سمندر کے کنارے پہ آ جاتی ہے، مجھے بتایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمہارا سلام پہنچ چکا ہے، جگہ کا کنارے پر آ جانا سلام کا جواب ہے۔ تعبیر آپ کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا اہتمام کریں، ہر حالت میں اس کا ورد جاری رکھیں، انشاءاللہ آفتوں اور بلاؤں سمندروں سے رکاوٹوں سے پہاڑ خود بخود دور ہو جائیں گے۔ دولت رزق و خوشیوں کے پہاڑ خواب میں نے دیکھا
میں نے دیکھا میں اپنی نانی کے گھر جا رہا ہوں جہاں بارش ہو رہی ہے، گھر میں ایک درخت ہے جہاں بہت سارے آم لگے ہوتے ہیں، اندر جاتی ہوں تو نانی مجھے ایک بیگ دے کر کہتی ہیں یہ تمہارے لیے ہے۔ میں بیگ میں آم بھرے ہوئے تھے، دوسری بار دیکھا انہیں رشتہ داروں کے گھر گئی، میں دیکھتی ہوں وہاں عمدہ قسم کے ناریل، کیلے، یہ پھل ایک ہی درخت میں لگے ہیں۔ میں اندر جاتی ہوں، کسی کو اپنی بند مٹھی کھول کر دکھاتی ہوں تو میرے ہاتھ میں دونوں پھل ہوتے ہیں جنہیں میں کھا لیتی ہوں۔ تعبیر آپ کے خواب کے مطابق اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کے رزق میں تنگدستی ختم ہوگی، رزق میں فراوانی، معاشی آسودگی نصیب ہوگی، اگرچہ کہ اس کے لیے آپ کو تھوڑی محنت کرنی پڑے گی۔ آپ روزانہ فجر کی اذان کے بعد جب مؤذن الصلاۃ خیر من النوم پڑھے تو آپ سانس روک کر 11 بار یا ابو پڑھیں۔ اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یا ابو یا رزقو کی یا رزاقو کی پڑھیں۔ آپ کا یہ عمل مسلسل کچھ عرصہ کیجیے، انشاءاللہ آپ میں دولت، رزق، خوشیوں کے پہاڑ نصیب ہوں گے۔ جی امید کرتی ہوں جو ٹاپک آپ کو پڑھ کے سنایا، خوابوں کی تعبیر پڑھ کے سنائی، آپ کو فائدہ دیں گے۔ صدقہ جاریہ کے طور پہ زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور لائک کر دیا کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اب تک کے لیے اجازت ہے، اللہ حافظ۔